ساتھ میں ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی احساس کا جذبہ رکھنا ہے کہ اپنے دل کے اندر اتنا احساس تو رکھو کہ جن کے گھروں میں مہینوں ہو گئے خوشیاں آئے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانا پانی اور دوائیاں آئے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، ان کے ہاں حالات کیسے ہوں گے؟ وہ ٹوٹے بکھرے ہوئے پتھروں کے ٹکڑوں پر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ گرامی وقار، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب کی نعمت کا اظہار کرو، خوشیوں کا اظہار کرو۔ عید جو لفظ ہے یہ خوشی کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ سال میں چار دن ذی الحجہ میں اور آج کا ایک دن، 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہے۔ آج عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشیوں کے لیے عطا فرمایا۔ خوشی کے دن اور بقرعید میں جو 4 دن آتے ہیں ایام تشریق کے، ان 4 دنوں میں اور یہ ایک دن، آج کے دن سوگ منانا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے تو اس کا اظہار ہو۔ لیکن میرے عزیزو، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیانی امت ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کہتے ہیں بیچ والی امت، نہ بہت زیادہ اس میں افراط ہو نہ بہت زیادہ تفریط ہو، یعنی خوشیوں میں پاگل ہو جانا اور حدوں کو توڑ دینا، یا بالکل ہی خوشی نہ منانا، یہ دونوں چیزیں بھی جائز نہیں۔ امت مصطفیٰ درمیانی راستے پر چلنے والی امت کا نام ہے۔ ہمیں بھی خوشیوں کے اظہار کا جو طریقہ عطا فرمایا گیا وہ یہ طریقہ ہے جو آج آپ ادا کر رہے ہیں، کہ دنیا خوشیوں میں مگن ہوتی ہے تو نہ جانے وہ کون کون سے کام کر جاتی ہے۔ ان کے لیے شراب، کباب، شباب، سب کچھ چیزیں جو عیش و عشرت کے لیے ہوتی ہیں سب استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ جب اپنی خوشیوں کا اظہار کرتی ہے تو سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں اپنا سر جھکاتی ہے۔ یہ عیدگاہ میں عید کے لیے آنا اور اپنی خوشی کا سب سے بہترین اظہار ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ آج جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں عید کی خوشیاں منا رہی ہو، کل ہو کہ آج ہو، سب جگہ اللہ یہ عید سب کے لیے برکتوں والی اور رحمتوں والی بنائے۔ آج کے دن انعام بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے، تلاوتیں کی، تراویح پڑھا، آج عید کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نواز رہا ہوتا ہے۔ جب بندے سجدہ میں ہوتے ہیں عید کے دن، فرشتے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آج خوشیوں کا دن ہے، پھر بھی یہ تیرے دربار میں جھکے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، ان کے سر اٹھانے سے پہلے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں، اور یا وہ جو مانگنا چاہتے ہیں میں انہیں وہ عطا کرتا ہوں۔ تو عید کے دن اللہ کریم بندوں کو جو وہ مانگتے ہیں عطا فرماتا ہے کہ آج اجرت کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، خاص طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے ہماری امت کے بارے میں سوچا نہیں کسی صبح، حضور فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج امت کے درد کا احساس بھی ضروری ہے۔ خوشیاں یقیناً ہمارے لیے ہیں، لیکن ساتھ میں ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی احساس کا جذبہ رکھنا ہے کہ اپنے دل کے اندر اتنا احساس تو رکھو کہ جن کے گھروں میں مہینوں ہو گئے خوشیاں آئے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانا پانی اور دوائیاں آئے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، ان کے ہاں حالات کیسے ہوں گے؟ وہ ٹوٹے بکھرے ہوئے پتھروں کے ٹکڑوں پر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پر اگرچہ ہیں، لیکن مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونا چاہیے۔ آج
دل بے قابو ہو جاتا ہے جذبات سے کہ جب ان کے حالات دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں خوشیاں سب پھیکی پھیکی سی لگتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہو اور ایک دو نہیں کئی لوگوں کا، تو پھر کیسی خوشیاں ہوتی ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں اپنے باپ کی لاش کو ہلا ہلا کر کے پکار رہی ہو کہ ابا میرے لیے عید کا دن ہے۔ کتنے ایسے وہاں پر بچے ہیں جن کو بے قصور مار دیا گیا ہے، آج وہ درد کا احساس ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دن اچھے کپڑے پہننا ناجائز نہیں ہے، خوشیاں منانا اس کا منع نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت مہنگے کپڑے سلوائے ہیں، لیکن دل میں یہ کبھی کبھار کسک اٹھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امت جو مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، ان کا جینا تو کسی کام کا ہے۔ ہم لوگ کس کی حفاظت میں یہاں لگے ہوئے ہیں؟ کسی چیز کی نہیں ہے۔ لیکن آج کے دن یہ احساس دل کے اندر رکھو، اور عید کے دن خاص طور پر امت پر آئے ہوئے اس ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجائیں کرو اور دعائیں کرو۔ آج کے دن مولا دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی عید کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر رب العالمین فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں کی مولا غیب سے مدد فرمائے، ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرمائے، اور مولا کریم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوئی ہوئی عزت اور اس کا وقار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان من نور قلوب العارفین بسراج الہدایة والفرقان وشرح صدور الصائمین اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمجوس والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم نكس وجوههم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم عليك اليهود والنصارى، اللهم لا تدع لنا من هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غما إلا فرجته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نستودعك غزة وفلسطين أهلها، رجالها ونساءها، بناتها وأطفالها، جوها وبرها. اللهم ارحم أطفال فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم قوِ ضعفاءهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أعزهم، اللهم أعزهم، اللهم أعزهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداءك وأعداءهم وأعداءنا اليهود والنصارى. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء فلسطين، اللهم شتت شملهم، اللهم خرب ديارهم يا رب العالمين. اللهم خذ لهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ لهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ لهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أفرغ في قلوبهم صبرا جميلا، اللهم أفرغ في قلوبهم صبرا جميلا،
اللهم افرغ في قلوبهم صبرا جميلا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك. اللهم يا نور. اللهم يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك. اللهم يا عزيز. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك. اللهم يا قدوس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يا رب العالمين. الله أكبر يا رب العالمين. الله أكبر يا رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا. الحمدللہ کما ينبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا ہم سب کی عید الفطر کی اس دگانہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے سجدوں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہماری قرت ہمارے قیام ہمارے رکوع و سجود کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے کریم خدا ارحم الراحمین مکمل رمضان المبارکہ کی سستی اور کاہلی کے بعد تیرے دربار میں ہم اجر و ثواب لینے کی امید سے آئے ہیں، مگر تو کریم ہے مولا، تو اکرم الاکرمین ہے مولا. ہم سب کو اچھوں کے صدقے جو اجر آج بانٹا جا رہا ہے اس میں سے ہمیں بھی قطرہ عطا فرما. اے اللہ تیرے نیکوں کے صدقے تیرے پرہیزگار بندوں کے صدقے ہم سب کو بھی اس انعام میں شامل فرما لے. اے رب العالمین اکرم الاکرمین آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو نے انعام عطا فرمایا. رمضان ہم سے رخصت ہو چکا، نہ جانے پھر ہماری زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے. مولا آج کے دن رمضان المبارکہ میں جو کچھ بھی ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہوں تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے. ہم سب کی تمام تر چھوٹی بڑی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما. مالک الملک ذو الجلال والاکرام احسن الخالقین تیرے بندے آج جس طرح سے بھی آئے ہیں اے اللہ تو مایوس نہیں فرماتا. تو ارحم الراحمین مولا ہم سب پر رحم و کرم فرما دے. ہمارے تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے. حلال کے دروازے کھول دے اور حرام کے دروازے ہم پر بند فرما دے. اے اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے. ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کو مولا تیرے حفظ و امان میں دے دیا. ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین مولا دنیا بھر میں ہماری مسجدوں خانقاہوں معبدوں کی تو حفاظت فرما. اے رب العالمین اکرم الاکرمین امت مصطفیٰ پر آئی ہوئی ان تمام بلاؤں کو دور کر دے. ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما. ہر طرح کے ظلم و ستم سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شعائر اسلام کی حفاظت عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ مولا آج تیرے دربار میں ہم گنہگار عریضہ پیش کرتے ہیں. مولا فلسطین پر رحم فرما دے. اے کریم خدا غزہ کے نہتے مسلمانوں پر رحم فرما دے. اے کریم ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں تو نے خوشیاں داخل فرمائی ہیں. جس طرح سے آج سب کے گھروں میں خوشیاں تو نے عطا کی ہیں مولا تو قادر مطلق ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے مولا ان کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا فرما دے. اے رب العالمین ان کے غم کو ہلکا فرما دے. جتنا ان کا نقصان ہوا ہے مولا اس سے بہتر تو نے نعم البدل عطا فرما. اے رب کریم ان کے اعداء کو ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما. اے رب کریم احسن الخالقین اے اللہ تیرے حبیب پاک کی اس امت کو مولا کب تک بے یار و مددگار رہنا ہوگا.
تو غیب سے نصرت فرمانے والا. تو نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو نے قرآن میں فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. تو نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے اے اللہ نصر من اللہ وفتح قریب. مولا وہ فتح قریب کب آئے گی؟ وہ تیری نصر اور مدد کب آئے گی؟ مولا تیرے دربار میں التجا کرتے ہم سب کو تو غیب سے مدد نازل فرما. اے اللہ ان نہتے مسلمانوں کو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما، روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما. اے مالک الملک ذو الجلال والاکرام، ہماری زبانیں اگر گندی ہیں مولا، اس مجمع میں جو بھی نیک بندہ تیرا ہو اس کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما. اے رب کریم احسن الخالقین، مولا تیرے اچھوں کے صدقے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، تیرے محبوبوں کے صدقے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مجمع میں موجود، اس میدان میں موجود ہزاروں طرح کی لوگ نیتیں اور تمنائیں لے کر آئے ہیں، سب کو مولا ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے، جس کو جو پریشانیاں ہیں دور کر دے. اے کریم خدا جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد دے دے، جو بے جوڑ ہے انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما. اے کریم خدا جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزیاں عطا فرما. اخیر میں اتنی التجا ہے مولا، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. مولا ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ اہل سنت و جماعت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه